पाचशे व्याख्यानातही म्हणे तो ठाक्यान आलेला أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا حي على الصلاة حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أشهد أن لا إله إلا الله
أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. رواه مسلم. قال ابن حجر رحمه الله: من كان غالب حاله الصدق في يقظته استصحب ذلك في نومه فلا يرى إلا صدقا، وهذا بخلاف الكاذب والمخلط فإنه يفسد قلبه ويظلم فلا يرى إلا تخليطا وأطراثا. فالزم الصدق في الحديث ولازم التقوى تظفر بخيري الدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أيها المسلمون، الدين كمل بموت النبي صلى الله عليه وسلم، والرؤيا لا يثبت بها شيء من الأحكام. قال الشاطبي رحمه الله: فائدتها أي الرؤيا البشارة أو النذارة خاصة، وأما استفادة الأحكام فلا. والله حفظ نبينا عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. متفق عليه. ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم على أنه خير من غيره، ومن رآه على غير صفته الواردة في السنة فهي أضغاث أحلام. والخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين.
اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، وانفع اللهم بهما الإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ اچھے ہوں گے اور خیر حافظ سے ہوں گے۔ آپ سب کو بہت بہت جمعہ مبارک۔ ہم اس وقت موجود ہیں مدینہ منورہ میں اور مسجد نبی کے اندر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ خوبصورت نظارے جو کہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے۔ آپ کو دکھا رہے ہیں خوبصورت مناظر مسجد نبی کے باہر کے، کیونکہ جمعہ میں بہت زیادہ رش تھا اور ہم اندر جگہ ہمیں نہیں ملی، پھر ہم نے ان چھتریوں کے نیچے بیٹھ کر چھاؤں میں نماز پڑھی، جمعہ ادا کیا اور خطبہ سنا۔ ہوپ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کیجیے سبسکرائب، تاکہ ایسی بہت ساری ویڈیو ہم آپ کو دکھا سکیں۔ اس کے ساتھ ہم دکھانے والے ہیں آپ کو مدینہ المنورہ میں اجوا کھجور کے درخت۔ یہ دیکھیں کتنے چھوٹے درخت ہوتے ہیں اور اس پہ یہ لگی ہوئی ہیں اجوا کھجوریں، جو کہ اس طرح سے بند کر دی جاتی ہیں تاکہ یہ گرمی سے بلیک کلر کی ہو جائیں۔ ابھی یہ ریڈ کلر کی ہیں۔ یہ مدینہ کی مشہور ترین کھجور اجوا کھجور ہے۔ ابھی یہ ریڈ کلر کی جیسے آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اسی طرح یہ کپڑے میں گرین اس کو سیو کر دیتے ہیں تاکہ یہ بلیک کلر کی پک کر تیار ہو جائیں۔ اگر یہ کپڑا نہیں باندھا جائے گا تو یہ کھجور گر کر خراب ہو جائیں گی اور پھر یہ کھانے کے قابل نہیں رہتی۔ اسی لیے اس کو اس طرح گرین کپڑے کے اندر سیو کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ آرام سے اس کی گرین کی ٹھنڈک کی وجہ سے آرام سے پک جائیں اور پکنے کے بعد پھر اس کو بازار میں لے جا کر فروخت کیا جا سکے۔ تو یہ تھا کھجوروں کا باغ مدینہ المنورہ کا، جو کہ وادی جن سے ہم آ رہے تھے تو آپ کو دکھا رہے ہیں یہ مناظر۔ جی وادی جن کی وادی موجود ہے مدینہ المنورہ میں،
جہاں پر ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو قید کیا تھا، جو جن یہاں کے لوگوں کو ستایا کرتے تھے اور یہ تنگ کیا کرتے تھے، تو ہمارے نبی نے وادی جن کے اندر ان کو قید کر دیا تاکہ وہ لوگوں کو اس دن کے بعد تنگ کرنا انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور یہ ہیں باغات مدینے میں کھجوروں کے، جو کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مکہ لائف چینل سے۔ اور یہ پورا دیکھیں اسی طرح باغ بنا ہوا ہے، یہ اجوا کھجور کے درخت ہیں۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب کے در کی بار بار قبولیت والی حاضری نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور یہ ہے کھجوروں کا باغ جو کہ مدینہ المنورہ میں موجود ہے، وادی جن سے واپسی پر۔ بہت خوبصورت باغ کا چھوٹی سی ویڈیو بنائی، وہ کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کیجئے سبسکرائب۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ویڈیو کو پسند آئے تو بیل آئیکن پہ ضرور کلک کر لیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔